الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں رمضان میں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اعتکاف کرنا بہت اچھی بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، چاہے اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اعتکاف بہرحال مسجد میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے روکنا چاہ رہے ہیں اور کہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کا تصور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتا، گھر میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہ کہتے کہ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف بہرحال مسجد میں ہی ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے اور آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ اگر گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہوتی تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو خبردار کرتے کہ تمہارا اعتکاف تمہارے گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، جیسا کہ نماز کے معاملے میں آپ نے اپنے زمانے کی عورتوں کو خبردار کیا تھا کہ تمہاری نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اگر حیض کا خون آ جائے تو کیا اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اگر اعتکاف ختم ہو جائے گا تو کیا ایسی عورت کے ذمے اس اعتکاف کی قضا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر عورت کو اعتکاف کے دوران حیض کا خون شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن اس وجہ سے اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ یہ سنت عبادت ہے تو اس کی قضا بھی سنت رہے گی۔ ہاں، اگر کسی نے اعتکاف کی نذر مان رکھی ہو، منت مان رکھی ہو، تو چونکہ یہ اعتکاف اس کے ذمے واجب اور فرض ہوگا تو اس اعتکاف کی قضا بھی واجب اور فرض ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حیض کا آخری دن ہوتا ہے، غسل کرنا باقی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم سحری کھا لیتے ہیں اور فجر کی اذان کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، لیکن سحری کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا۔ جہاں تک غسل کا تعلق ہے تو وہ فجر کی اذان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مرد حضرات کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد غسل کر کے یہ نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جہاں تک سحری کا تعلق ہے تو وہ جنابت کی حالت میں کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اس میں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کسی آدمی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ میں کئی دفعہ صبح اٹھتا ہوں تو جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور غسل بعد میں کر لیتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر مریض ہیں، تو اگر مجھے کسی وجہ سے اعتکاف سے نکلنا پڑے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف کرنا بہت اچھی بات ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ثابت ہے جو کہ آپ کی موجودگی میں
آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی رہیں، جیسا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ لیکن عورتیں تبھی اعتکاف کر سکتی ہیں جب انہیں ان کا شوہر اجازت دے۔ نمبر 2، ان کے اعتکاف کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد کا خطرہ نہ ہو، مسجد میں ان کے لیے ایسا بندوبست ہو کہ وہاں پہ کوئی فتنے، بے پردگی اور فساد کا خطرہ نہ ہو۔ اب اگر کوئی عورت اعتکاف کرتی ہے اور اس کا شوہر بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ اعتکاف ترک کرنا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اعتکاف ترک کر سکتی ہے اور اس اعتکاف کی جگہ پھر کبھی اعتکاف کر سکتی ہے تاکہ اس کی قضا ہو جائے۔ لیکن یہ قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اعتکاف، کسی کا یہ سوال ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی صاحب اعتکاف کر رہے ہوں تو ان سے ملنے کے لیے ان کی بیگم مسجد میں آ سکتی ہیں، اعتکاف گاہ میں آ سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں، اعتکاف گاہ میں آ سکتی ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی